بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. کو بند کر دو، بالکل سادہ اور سمپل آواز کر دو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جہان دنیا دی سوچ بعد وچ خدا دا پہلا خیال تو ہی. جہان دنیا دی سوچ بعد وچ خدا دا پہلا خیال تو ہی. کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی. جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی. کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی. سونیا مہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل وکینی. مثال تیری میں دیم حکیمیں جو بے مثل بے مثال تو ہی. جہان دنیا دی سوچ بعد خدا دا پہلا خیال تو ہی. کمال قدرت بھی ہن کرونا وجود قدرت کمال تو ہی. مہیرا موتی یا لال آکھاں اے تیری جتی دا مل وکینی. مثال تیری میں دیم حکیمیں جو بے مثال تو ہی. زمانہ پندہ پہ تیرے در تو سوال شاکر بھی بن کے آئے. زمان دا ہے سوال جنت حضور میڈا سوال تو. لائق سجیس والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری زندگی کی بندہ نہ چیز کی زندگی کی یہ پہلی محفل ہے. میں جہاں دیکھتا ہوں مجھے فرشتے زیادہ نظر آتے ہیں، حضور کے دیوانے تھوڑا کم ہی نظر آ رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی خوبصورت محفل سجی ہے. چھوٹی ہو یا بڑی ہو محفل تو محفل ہی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی محفلوں میں جہاں لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں آقا کریم آتے ہیں، تو غریبوں کی محفل میں کیوں نہیں آتے؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کی بزم سجانے والوں، میرے دامن میں آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کا ایک رلا دینے والا واقعہ پڑھا ہے. کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. کہ بلا مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں. آپ لوگوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ لوگ کچھ لے لیں گے، اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لیں گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے. نہیں تو میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم ہم دعا کر چلے. میرے کریم آقا علیہ السلام ایک دن مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. آقا کریم رو رہے ہیں. آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی. چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی. آپ ایک آواز کر دیں، ایک آواز نہیں آ رہی، پیچھے پھر بھی کو چل رہی. ایک کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے. میرے اور آپ کے کریم آقا قبلہ مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں. آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برس رہی.
چشمان اقدس سے آنسوؤں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی. کریم آقا روتے چلے جا رہے ہیں. اتنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم نبی کو دیکھا, دوڑ کر آئے, قدم چوم کر آج گزار ہوئے. سونیا خیر تو ہے, آخر کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کس بات نے آپ کو رلایا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں, خدارا میرے کریم نبی کے رونے کی جو وجہ ہے بس وہی دل کے کانوں سے سن لینا. میری 40 منٹ کی حاضری تھی, 20 منٹ مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے گزر گئے, تو 20 منٹ باقی ہیں. 20 منٹ کی ہی حاضری ہے, چند منٹ کی حاضری ہے. میں آپ لوگوں کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کروں گا. کریم آقا کے رونے کی وجہ بیان کر کے میرا آواز ختم ہوا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے کریم آقا کو روتے ہوئے دیکھا, دوڑ کر آئے. سونیا خیر تو ہے, آخر کس بات نے آپ کو رلایا ہے؟ آپ کی آنکھیں چھم چھم کیوں برس رہی؟ میرے کریم نبی نے فرمایا, میرے عمر ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے. جبریل نے آ کر مجھے اللہ کا سلام دیا, ساتھ میں کہا, یا رسول اللہ, اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی بچہ, آپ کی امت کا کوئی بھی نوجوان, آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھتا 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 جب اس کی داڑھی چٹی ہو جاتی ہے, کلمہ پڑھتے پڑھتے جب اس کے سر کے بال, داڑھی کے بال سفید ہو جاتے ہیں, جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے, تو اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے پہلے ہی عرض کی ہے, ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں, آدھی مجمع سے کراتے ہیں. سبحان اللہ بولو, ہاتھ لہراؤ, یہ کرو, سر ہلاؤ, وہ کرو. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں, آدھی مجمع سے کراتے ہیں. الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں. میں آپ لوگوں کو تکلیف بالکل بھی نہیں دوں گا. آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری دل کے کانوں سے سنیے گا. میرے کریم آقا فرماتے ہیں, عمر تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل میری خدمت میں حاضر ہوئے. جبریل نے آ کر کہا, یا رسول اللہ, اللہ فرما رہا ہے آپ کی امت کا کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے نا, تو کلمہ پڑھتا 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 جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے تو اس بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے اللہ کو حیا آتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی, سونیا اس میں کوئی رونے والی بات تو نہیں, یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا عذاب سے بچ گیا, یہ تو خوشی کی بات ہے کہ بڈھا جہنم کی آگ سے بچ گیا. میرے کریم نبی نے فرمایا, میرے عمر تو نے تصویر کا دوسرا رخ نہیں دیکھا. او میرے عمر, میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اللہ کو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. او میرے عمر, میں تو اس لیے رو رہا ہوں, میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے, مگر بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں ہے؟ اللہ کو تو بڈھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے. صحیح, مجھے اتنا بتا دو کہ بڈھے کو گناہ کرتے ہوئے حیا کیوں نہیں آتی ہے؟ ہڈیاں کمبن, گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لوگ تیرا, اچھے بھی بدیوں باز نہ آئیوں, جیو مرد دلیرا. صحیح, چٹی داڑھی تھی گئی ہے, کبر دلتا تھی گئی ہے, جسم میں طاقت نہیں رہی, زبان چنو ذاکہ نہیں رہیا. بابا جی گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا. جی انشاءاللہ اے تیری عمر گناہ کرن دی, اگر گناہ کرے نہ مر گیوں قبر چ مال کا وہ کیا منہ بن کے دکھے. کچھ سوچے تھا جی انشاءاللہ, ایک لمحے واسطے سوچے تھا قبر وچ اگر مالکا نے پوچھوی کی تھا, قبر وچ اگر مدینے والے نے پوچھوی کی تھا, سوال کروی کی تھا, او ندان ڈی رات روندا رہیا کیندے پیچھے تیرے پیچھے, قیام وچ روندا رہیا, رکوع وچ روندا رہیا, سجدے وچ روندا رہیا کیندے پیچھے تیرے پیچھے. ہاں ہاں, کربلا دی سرزمین تے میری فاطمہ دے بیٹے حسین ابن علی نے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر دیتا کہندے پیچھے تیرے پیچھے. کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیتے,
علی اصغر قربان کر چھوڑے کیندے پیچھے تیرے پیچھے 72 گھنٹے نہ میرا پیاسا حسین 3 دن نہ میرا بھکھا حسین اپنا تن من دھن اپنے جگیاں گھر تمبو کناتا سب کچھ اللہ دے نا دے قربان کر دیتا کہندے پیچھے تیرے پیچھے او بے وفا دیکھ تے صحیح اساں تیرے نال کیا کیتا تے تے سارے نال کیا کیتا حسینیاں اس ویلے کیا جواب دے سے کوئی جواب ہو سی وہ جواب بڑا کہ میں نہ پیے ہیں زندگی آوارگی گزار کے میں نہ پیے اے پڑھ عالم فاضل ہویوں تے نام رکھایا قاضی 100 واری تے حج بھی کیتا تے نام رکھایا حاجی اور پھر ہتھاں وچ تلواراں تے نام رکھایا غازی بلے شاہ کچھ کھٹیا ایہو اجے تا رب بھی نہیں کیتا راضی ساری زندگی دی کمائی ایہو نکلی ساری زندگی دا نچوڑ ایہو نکلیا اجے اس رب نو بھی راضی نہ کر سکے جو ایک ماں سے نہیں 70 ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی قبلہ میں کسی دی توہین نہیں کر رہا میں کسی دی بے عزتی نہیں کر رہا اے نوجوان اپنی آنکھ کھول یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں انہی لمحوں میں کچھ کر لو انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو خدا را انہی لمحوں میں اپنے بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے میں 1 گھنٹے کا واز کروں قبلہ نتیجہ پھر بھی وہی ہے میں ایک ہی جملے کے اندر امت کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں میں کہنا اتنا چاہتا ہوں صاحب اے نوجوان زندگی اس طرح گزار کے مت جانا کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جب مدینے والے کا سامنا ہو تو شرم کے مارے تیرے یہ سر جھک نہ جائے ادباً احتراماً جھکا لینا کالے کرتوتوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے تیرے یہ سر نہیں جھکنا چاہیے اور سن زندگی میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام مت دینا کہ تیرے بڑے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے نہ رونی جائے خدا را جوانو اپنے بڑے باپ کی اس عزت والی پگڑی کا خیال رکھنا اپنے بڑے باپ کی ان چٹے بالوں کا حیا کرنا یہاں تو قبلہ الٹی گنگا بہ رہی ہے اب کس کا رونا رویا جائے آج تو میری قوم کا نوجوان اپنے بڑھے باپ کو کہتے ہو چٹی داڑھی والے تم نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا وہ خدا بخش مرا تھا اپنی اولاد کے لیے مربع چھوڑ گیا جائیدادیں چھوڑ گیا یہ چھوڑ گیا وہ چھوڑ گیا اور تو نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا میں نے کہا او نادان تیرے بڑھے باپ نے غربت میں آ کے اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا تیرے منہ میں ڈالتا رہا بڑھی کمر پہ بوریاں لاد کے آج جس باپ کی بڑھی کمر جھک گئی آج جس باپ کا سر گردن جھک گئی اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا تیرے منہ میں ڈالتا رہا اپنے رگوں سے خون نکالتا رہا تیری رگوں میں ڈالتا رہا خود کمزور ہوتا گیا تجھے طاقتور بناتا گیا ہاں خود بڑا ہو بیٹھا تجھے جوان کر دیا آج تو نادان جوان ہی کیا ہوا آج تو بڑے باپ کو تانے دینے لگا بجائے سہارا بننے کے آج تو الٹا تانے دینے لگا او بڑھے تو نے ہمارے لیے کیا کچھ اکٹھا کیا ہے تو اگر بڑھے والدین دکھوں کے مارے والدین غموں کے مارے والدین رو کر کہتے ہیں آنسو پوچھ کر کہتے ہیں بیٹے اسا کیا ہے کیا اوقات سڈے کول ہے کیا تیگو کیا دیسوں اسا رول ملنگا اسا آپ تو تنگ ہے گار صفا تیگو کیا دیسوں اور ایسا بکھے پیاسے لوگ ہی سے سگو نا ازما تیگو کیا دیسوں اور سلط ساوی شاکر اپنے نہیں تو آپ دسا تیگو کیا دیسوں اپنے بڑے باپ کی اس عزت والی پگڑی کا خیال رکھنا جوانوں کو ایک میسج دے کے جا رہا ہوں ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں جوانوں تم اپنے بڑے والدین کی عزت کا خیال رکھو اللہ تمہاری عزت کا خیال رکھے تم اپنے بڑے باپ کی اس چٹی داڑھی کا آج کا نوجوان اللہ اکبر قبلہ اب تو الٹی گنگا بہ رہی ہے آج کا نوجوان ہر ایک دوست سے بات کرنا چاہتا ہے آؤٹ آف کنٹری میں رہتا ہو یا کسی دوسرے شہر میں رہتا ہو گھر سے دور رہتا ہو ہر کسی سے وہ بات کرنا چاہتا ہے نہیں کرنا چاہتا تو اپنے بڑے باپ سے بات نہیں کرنا چاہتا
اللہ اکبر. اپنے بڑے والدین کو وقت دیا کرو جوانوں, وقت دیا کرو. خدا را حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا جب وہ قول میری نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے نا, ایک بار دل رونے لگ جاتا ہے کہ آپ کیا فرما کر گئے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا تھا زندگی میں کبھی فرصت ملے تو بڑے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو, ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو, اس لیے کہ بڑے والدین کے ساتھ گزرا وقت تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے. بڑے والدین کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا. صحیح ہے. ایک بڑا باپ, بڑا آدمی اپنا موبائل لے کر وہ موبائل بنانے والے کی دکان پر گیا نا, کہتا ہے بیٹا میرے موبائل کو دیکھو, میرا موبائل کام نہیں کر رہا, چل نہیں رہا. موبائل بنانے والے نے دیکھا, بابا جی آپ کا موبائل تو ٹھیک کام کر رہا ہے, یہ لو. کہا نہیں بیٹے میرا موبائل خراب ہے, دوبارہ اس کو چیک کرو. اس نے دوبارہ چیک کیا, دوبارہ چیک کرنے کے بعد بھی کہا بابا جی آپ کا موبائل تو بالکل ٹھیک. کہا بیٹے میرا موبائل ٹھیک ہے تو یہ بتاؤ میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی. بیٹے کو زندگی نے اس طرح مصروف کر رکھا ہے, کام نے اس طرح مصروف کر رکھا ہے, اس طرح بزی کر رکھا ہے کہ آج وہ بڑا باپ بیٹے کی آواز سننے کے لیے اس کے کان ترس رہے ہیں, بیٹے کی آواز سننے کے لیے اس کے کان ترس رہے ہیں, بیٹے کا نام سننے کے لیے, بیٹے کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس رہی ہیں. ایک بیٹا ہے جس کو خیال ہی نہیں ہے کہ میرا پیچھے کوئی رونے والا بھی بیٹھا ہے یا نہیں. پھر وہی بڑا باپ کہتا ہے او دبئی میں رہنے والے, فلاں شہر میں رہنے والے بیٹے, جب میں مر جاؤں گا تو میرے جنازے پہ آنا, تو مسکراتے ہوئے آنا, روتے ہوئے نہ آنا, اس لیے کہ اس وقت تو تیرے آنسو پوجنے کے لیے میرے ہاتھ بھی نہیں ہیں, تجھے دیکھنے کے لیے میں بدبخت کی آنکھیں نہیں ہوں گی. خدا را زندہ والدین کی قدر کریں, زندہ والدین کی خدمت کریں. بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے لیکن ماں جیسا پیار نہیں ملتا, ماں جیسی محبت نہیں ملتی. تمہارے معاشرے والے, تمہارے رشتہ دار, دوست, عزیز, اقربا, یہاں تک کہ ساری دنیا تمہیں گرانا چاہتی, جو تمہیں سب سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے نا وہ کوئی اور نہیں, وہ تمہارا باپ. ماں کو غصہ آیا نا, وہ چھوٹا سا بچہ تھا, ماں کو غصہ آیا اس نے سوٹا اٹھا لیا. بدبخت تو مجھے تنگ کرتا ہے, میری نافرمانی کرتا ہے, باتوں باتوں پہ تو مجھے ستاتا ہے. ماں نے کانوں سے پکڑا, گیٹ سے باہر نکال, دفعے ہو جا میرے گھر سے نکل جا, دفعے ہو جا میرے گھر سے نکل جا, پھر میرے گھر میں نہ آنا. تو مجھے بار بار ستاتا ہے, تنگ کرتا ہے, میری نافرمانی کرتا ہے, میرا کہا نہیں مانتا. اب وہ چھوٹا سا بچہ تھا, وہ بازار کے دوسرے کونے پر گیا, وہاں کھڑا ہو کے تھوڑی دیر تک سوچتا رہا, پھر واپس آ گیا. آ کے دروازے پہ بیٹھ کے آنکھیں بند کی سو گیا روتا روتا. ماں نے جب دروازہ کھولا وہ بیٹا باہر سویا ہوا ہے. ماں نے کہا بدبخت, ماں کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا, اور ماں نے کہا نادان تو پھر سے آ گیا ہے میری نافرمانی کر. اب بیٹا کھڑا ہو گیا, کہنے لگا ماں جب تو نے میرے کان پکڑے, مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا, تو میں نے گلی کی طرف, سفر کی طرف اپنا رخ کیا, یہ سوچتے ہوئے کیا کہ میں کہیں چلا جاؤں, منہ کر جاؤں, اس گھر میں میں نے دوبارہ نہیں آنا. لیکن جب کونے پہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑا, میں سوچنے لگا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا, کسی دوسری دنیا میں چلا جاؤں گا, دوسرے شہر چلا جاؤں گا, دوسرے گاؤں چلا جاؤں گا, وہاں جا کر میں کسی کے جوتے پالش کروں گا, مجھے 2-4 پیسے مل جائیں گے, میں کسی کے گھر کی نوکری کروں گا, کسی کے گھر صاف کروں گا, مجھے رہنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی, میں کسی کی غلامی کروں گا, مجھے کوئی روٹی بھی دے دے گا, مجھے کوئی ٹھنڈا پانی بھی دے دے گا. ماں بس یہ سوچتا ہوا واپس چلا آیا کہ مجھے رہنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی, مجھے پینے کے لیے ٹھنڈا پانی بھی مل جائے گا, مجھے کھانے کے لیے روٹی بھی مل جائے گی, مجھے پیسہ بھی مل جائے گا, مجھے دولت بھی مل جائے گی. ماں مجھے ہر چیز مل جائے گی
لیکن تیرے جیسی ماں تو نہیں ملے گی. تیرے جیسا پیار کہاں ملے گا مجھے؟ تیرے جیسی محبت کہاں ملے گی بیٹی؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا، میری سرکار نے کیا خوب فرمایا تھا، بیٹے اپنے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو. خدا را اپنے بڑے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو. جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے. قبلہ گھر میں بڑا باپ خرچے کے لیے تنگ ہے، 4 پیسے کے لیے تنگ ہے. اس کے بھی تو اپنے دوست ہیں، اس کے بھی تو اپنے عزیز و اقارب ہیں. وہ 4 پیسے کے لیے تنگ ہے، وہ روٹی کے لیے تنگ ہے. باپ یہاں جناب گود چرے اڑا رہا ہے. اب کس کس کا رونا رویا جائے؟ ہائے جس دور پہ نازاں تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کی کہانی یاد رہی، خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہے. خدا را انہی لمحوں میں کچھ کر لو جوانوں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو. انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے. حضرت علامہ اقبال کا مجھے ایک جملہ یاد آ گیا، آپ کی ایک نصیحت یاد آ گئی، دل کرتا ہے وہ بھی دے کے جاؤں. علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا، اے نوجوان، اس دنیا کی روئے زمین کے اوپر پھولوں کا بنا ایک بستر سجائے، لذتوں سے بنا ایک بستر سجائے، خواہشات سے بنا ایک بستر سجائے. فرمایا اس لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا. اگر ایک پل کے لیے بھی تمہاری آنکھ لگ گئی تو یاد رکھنا یہاں سے اللہ رسول کی محبت نکل جائے. لذتوں سے بنے بستر کے اوپر کبھی نہ سونا. وہ ایک بادشاہ تھا کہ بلا وہ پھولوں کی سیج پہ سویا کرتا ہے، اس کی عادت تھی، اس کا مزاج تھا. روزانہ کمرے کے اندر کئی من پھول لگائے جاتے تھے اور یہ بادشاہ پھولوں کے بستر کے اوپر سویا کرتا ہے. ایک دن لونڈی جھاڑو دینے والی بادشاہ کے کمرے کے اندر گئی نا جھاڑو دینے کے لیے. اس نے دیکھا بادشاہ کا پھولوں کا بستر سجائے اور بادشاہ ہے نہیں. اس ملازمہ نے سوچا کیوں نہیں ایک پل کے لیے میں بھی پھولوں کی سیج پہ سونے کا مزہ چاکھی. یہ بادشاہ جو سوتا ہے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے تو کوئی تو مزہ ہوگا پھولوں کے بستر کے اوپر. کہ بلے اس لونڈی نے، نوکرانی نے، ملازمہ نے کیا کیا، جھاڑو رکھا، نیچے چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر. چڑھ گئی بادشاہ کے پھولوں کے بستر کے اوپر، لیٹی، سر رکھا، آنکھ لگی، نیند آ گئی. ادھر سے کم بخت نیند آئی، ادھر سے بادشاہ بھی آ گیا. بادشاہ نے دیکھا ہاں ذات تی کوڑ کی لی تے شیرہ نال جپے 2 ٹکے دی ملازمہ بادشاہ کے بستر کے اوپر سو گئی. اس کی جرت کیسی؟ بادشاہ نے سوٹا اٹھایا، دے تیری تے دے تے مارنے لگا. اور بادشاہ اوپر سے مار رہا ہے، نیچے عجیب سا منظر دیکھنے کو ملا. لونڈی روتی بھی ہے ہنستی بھی. بادشاہ اوپر سے سوٹے مار، نیچے ملازمہ روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے، روتی بھی ہے ہنستی بھی ہے. بادشاہ نے سوٹا رکھا نیچے، کہا لونڈی تجھے ماریں گے بعد میں، تیری طبیعت بعد میں بنائیں گے، پہلے یہ بتا کہ تو روئی کیوں پھر ہنسی کیوں. اب اس کے رونے ہنسنے کی وجہ ضرور سنیے. کہا بادشاہ سلامت، روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی. اچھا پھر ہنسی کیوں؟ کہا ہنسی اس لیے ہوں، اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر سوئے اسے اتنی سزا مل رہی، اور جو بادشاہ ساری زندگی پھولوں کی سیج پہ سوتے رہے اس کو کتنی سزا ملے. اقبال کہتے ہیں ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا. ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتے، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا. میری آخری نصیحت اس سے پہلے میرے پیارے اور میٹھے آقا کی پیاری سی حدیث، سادے الفاظ
میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں. میری آخری نصیحت, اس کے بعد میرا واز ختم ہوا. صحیح میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں, میں اللہ کا حبیب ہوں. پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جائے. آؤ نا تم بھی اللہ کے حبیب بن جاؤ, اللہ کے دوست بن جاؤ. جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دو. میری آخری نصیحت قبلہ, میں تو جہاں بھی جاتا ہوں یہ نصیحت کر کے ہی آتا ہوں. آج میرے معاشرے میں ایک گندی سی عادت پھیل گئی ہے, وہ یہ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا, یہاں کی بات سن کر وہاں لگانا, پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا, دونوں بھائیوں کو آپس میں جدا کر دینا. یہ تجھے زیب نہیں دیتا. آپ اپنے محلے میں ذرا غور کریں نا, اپنی گلی میں گاؤں میں غور کریں نا, کافی لوگ اس طرح کے ملیں گے اور کوئی کام نہیں ہے, کوئی کام نہیں کرتے. قبلہ ایک کام ہے ان کا, ہوٹلوں پہ بیٹھنا, گلی میں بیٹھنا, دکانوں پہ بیٹھنا, پھٹے پہ بیٹھنا, وہاں کی سن کر یہاں لگانا, یہاں کی سن کر وہاں لگانا, پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑا کے نا پر مزے کی کشتی دیکھتے رہے. اور تو کوئی کام نہیں. میں سوچتا ہوں ان لوگوں کو تنخواہ کون دیتا ہے جو اس طرح کام کر. کیا غیبت کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ وہاں کی سن کر یہاں لگانا, یہاں کی سن کر وہاں لگانا, یہ کام تجھے زیب دیتا ہے؟ کیا دوسروں کے پردے فاش کرنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. قبلہ انسان نے ایک دن کوئل سے پوچھا کوئل اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا پانی ایک بات تو بتا اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا. پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا, تلی پہ رکھا, پوچھنے لگا گلاب باقی تو ٹھیک ہے, اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. تینوں بول اٹھے اے انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں. یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں. ان لمحوں میں کچھ کر لو, ان لمحوں میں اپنے بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو جوانوں. معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے, معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا, کوئی پلیا ناستے نخریاں وچ, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا. اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے, کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا. میں دعا کرتا ہوں مالک میری حاضری قبول فرما. میں نے کافی سفر کرنا ہے, یہاں آ کے بیٹھ کے کافی دیر ایسے ہی بیٹھتا رہا, تو میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ انتظامیہ کی یہ کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. جس مقصد کے لیے خوبصورت محفل سجائی گئی وہ مقصد پورا فرمائے. میرے بھائیوں نے خوبصورت حاضری لگی ہوئی, اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے, نمازی بنو تم دعا کر چلے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ.